بھرا عشق آمد در دو عالم تعظیم علماء کرام، خطیب گرامی مرتبت اور انتہائی واجب التعظیم معزز حاضرین، میرے عزیز رفقا، نوجوان اور بزرگ، تمام ساتھی، ایک ہی منزل کے مسافر، آج مجھے ایسا لگتا ہے جیسے موسم بہار ہو اور باغ میں تمام ٹہنیوں پر پھول کھلے ہوئے ہوں۔ عجب رنگ نور ہے، عجب رنگ نور ہے، کیا ہی وجد و سرور ہے۔ نہ کوئی قریب نہ کوئی دور، بس اسی کے سرور میں مجبور اور مسحور، اسی کے خیال میں مجبور اور مسحور، جو اس خیال میں محفوظ، جو اس خیال میں مسرور ہو کر، مجبور ہو کر، مسحور ہو گیا، حضرات وہی تو معزوز بھی ہے، محفوظ بھی ہے۔ آپ پیرس والوں نے جس محبت کا اظہار کیا ہے، میں اس کی تائید و توثیق میں کچھ جملے کہنے کے بجائے اللہ کے حضور سجدہ ریزی کے بعد جو نجات، عزت، آبرو اور برکات کے لیے دعا کروں گا، اس میں سب سے بڑی دعا یہ ہوگی کہ آپ اللہ جل شانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مقبولین کی صف میں شامل ہو جائیں۔ اور یہ تھوڑی سی زندگی جتنی بھی ہے، تھوڑی سی زندگی، اللہ اس میں اتنی رونقیں ودیعت فرمائے، اس میں اتنی برکتیں جاگزین فرمائے، اللہ اس میں اتنی عظمتیں متمکن فرمائے، اللہ رب العالمین ایسی کیفیت نور افغن فرمائے کہ آپ چلیں، بیٹھیں، اٹھیں، دکان میں ہوں، مکان میں ہوں، سفر میں ہوں، گھر میں ہوں، وقت عصر ہو یا وقت فجر ہو، جس حال میں بھی ہوں، جسم جہاں کہیں ہو، دل مدینہ منورہ کی فضاؤں کے اندر گھوم رہا۔ یہ ساری کیفیات بشری تقاضوں سے آزاد ہونے کے بعد میسر آتی ہیں۔ بشری تقاضے جو ہیں حضرات، اس کے اندر 4 چیزیں شامل ہیں: آگ، ہوا، پانی، مٹی۔ آگ کا جوہر، مٹی کا جوہر، ایسا نہیں کہ جب آپ کا خمیر تیار ہو رہا تھا تو آگ کے 2 انگارے رکھ دیے اس میں اور پانی کا 1 گلاس ڈال دیا اور ہوا کا 1 جھونگا داخل کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ مٹی کا جوہر، پانی کا جوہر، ہوا کا جوہر اور چوتھا آگ کا جوہر، یہ بندے کے خمیر کے اندر رکھ دیا گیا ہے۔ اس کو بشری تقاضے کہتے ہیں، اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں۔ لیکن کمال یہ ہے کہ آگ بھی بندے کے اندر، مٹی بھی بندے کے اندر، پانی بھی بندے کے اندر، ہوا بھی بندے کے اندر، یہ چاروں چیزیں موجود ہیں، تو بندے کو سارے لوگ خاکی کہتے ہیں، آبی نہیں کہتے۔ خاکی کہتے ہیں، ناری نہیں کہتے، خاکی کہتے ہیں، ہوائی نہیں کہتے۔ اور اگر کسی کو ہوائی کہہ دو
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اعتبار نہ کرنا ہوائیں بھی کبھی ایک جگہ ہوتی ہیں. یہ تو بندہ ہی ہوائی ہے. اور پھر کسی کو آبی بھی کوئی نہیں کہتا, ناری بھی کوئی نہیں کہتا. ناری کسی کو کہہ دو تو 109 کا مقدمہ بنتا ہے پاکستان میں. تو جب بھی کہا بندہ خاکی, 3 کو نفی کیا اور چوتھے کو مذکور کیا. کیوں؟ آج جناب رومی اسی کو سامنے لے آئے. مجھے راستے میں آپ سب کہنے لگے کہ درس مثنوی ہونا چاہیے تھا, لیکن وقت کی قلت ہے, جگہ کی بھی تنگی ہے, ہجوم زیادہ ہوگا, دیر سے پہنچیں گے, درس مثنوی کے لیے موقع بھی نہیں ہوگا. حضرات دل میں آ گئی بات. میں گیا اور کتاب کھولی, پہلے جس شعر پر نظر پڑی وہیں لفافہ نشانی رکھ کے میں چلا آیا, اور مطالعہ نہیں کر سکا چونکہ خیال اور دل آپ کے پاس تھا. کتاب پر نظر پڑی تو سمجھ نہ آئی, تو میں نے کہا وہیں جاؤں گا, آپ کو دیکھتا جاؤں گا, ادھر پڑھتا جاؤں گا. تو پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا, کوئی یاد ہے؟ خاکی کو ترجیح دی گئی ہے. آخر کیوں؟ دانشور, سخنور, تابندہ مزاج رکھنے والے احباب ہیں آپ, اور علماء اور صوفیاء کی مجالس سے فائدہ مندی کے مرحلے طے کرنے والے لوگ ہیں. اور آج بھی آپ سب کے دل و دماغ پر عشق کا ایک جنون سوار ہے, محبتوں کی ایک لہر ہے جس پر سوار ہو کے آپ اپنے محبوب کی طرف بیٹھے یہاں ہیں, گئے کہیں اور طرف ہیں. اور میں آخر میں بتاؤں گا کہ یہ کشش کہاں سے آئی ہے, لیکن ایک کو ترجیح ملی اور 3 ساکت, وہ ہیں موجود, مذکور نہیں. حضرات کیوں؟ پانی ایک جگہ رکتا نہیں, جوش ہے اس کے حوالے کرو لے کے چلا جاتا ہے. وفاؤں کے باوجود اس میں جفائیں بھی ہیں. فائدہ دینے کے باوجود جب بفر جائیں موجیں اس کی تو پچھلی کسر نکال دیتا ہے. ہوا, کوئی چیز ہوا کے حوالے ہو گئی, اور آگ, یہ تو رنگ و روپ ہی قائم نہیں رہنے دیتی. جو شے آگ کے حوالے ہوئی وجود گیا, شکل گیا, وجود ہی مفقود ہوا, شکل رنگ گیا, اس کی حیثیت ختم ہوئی, حقیقت ہی بدل ڈالی. پانی میں قرار نہیں, ہوا میں فرار ہے, اور آگ میں تکبر اور غرور ہے. اسے نیچے دباؤ تو اوپر جاتی ہے, مد مقابل کو اڑا کے رکھتی ہے, اور ہوا ٹھہرتی نہیں, چلتی ہے. کوئی شے اس کے حوالے کرو تو ملتی نہیں, اور مٹی اوپر اٹھاؤ تو نیچے آتی ہے, نیچے آئے تو جہاں گرتی ہے وہیں رہتی ہے. اور مٹی کے حوالے کوئی شے کی جائے تو ضائع نہیں کرتی, 1000 سال کے بعد بھی وہیں ہوتی ہے. فرمایا آگ تم میں تکبر ہے, پانی تم میں تکبر ہے, ہوا تم میں تکبر ہے, مٹی تم میں عاجزی ہے. تکبر اللہ کے لیے ہے, عاجزی مٹی تمہارے لیے ہے. تو اے انسان تمہارے لیے صرف عاجزی. لہٰذا 4 جوہر رکھنے کے بعد مٹی کا جوہر غالب کرو تاکہ سر سجدے میں رہے, دل میرے پاس رہے. بات سمجھے حضرات؟ فرمایا مٹی غالب کرو. اللہ غنی. لیکن یہ 4 جوہر جب اکٹھے ہوئے تو یہ تو ایک کمرہ بنا, یہ تو ایک مکان بنا.
اب آگ ہوا پانی مٹی جمع ہوئی، انسان کہو گے اس کو؟ سوچیں نا، آگ ہوا پانی مٹی، انسان کہو گے؟ آگ ہوا پانی مٹی کے جوہر اکٹھے کر کے ایک بت بنا کے کھڑا کرو، کیا کہو گے اس کو؟ بت ہی کہیں گے۔ اور بت اس کو کہتے ہیں جس میں کوئی اٹھانے بٹھانے چلنے بولنے کھانے پینے سمجھنے سمجھانے کا جوہر موجود نہ ہو، وہ بت ہے۔ اور انسان کی عظمت بت بن کے نہیں، انسان بن کے ہے۔ تو یہ چار چیزوں نے تو کمرہ بنایا، تو رب العالمین نے پانچواں جوہر اس میں شامل فرمایا، پانچواں جوہر شامل فرمایا مٹی بھی ادھر کی، پانی بھی ادھر کا، آگ بھی ادھر کی، ہوا بھی ادھر کی۔ اس کو زندہ کرنے کے لیے جو جوہر میں بھیجوں گا وہ وہاں کا نہیں ہوگا، اپنے قرب کا ہوگا۔ ان چار کے نام جدا رکھے اور جو پانچواں جوہر بھیجا اس کو روح کا نام دے کر بھیجا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ روح کہاں سے آئی؟ آسان لفظ ہے، اوپر۔ ارے قدرتیں ساری اوپر ہیں، وجاہتیں عظمتیں سب اوپر ہیں، نزاکتیں لطافتیں وجاہتیں سب اوپر ہیں۔ یہ روح قرب خدا کی منزلیں چھوڑ کر نیچے آئی۔ اور میں بتاؤں حضرات، بات لمبی ہو جائے گی اور میں بڑی تیزی سے آدھے مسائل چھوڑ کے جا رہا ہوں، 11:15 ہو گئے ہیں، اور اگر 11:15 تک کی بات ختم ہو جائے تو بڑا اچھا ہوگا۔ کتنی مزے کی بات کہ یہ لو، پھر میں بھی تیاری کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ ساری برکتیں ادھر سے آئی ہیں یار۔ کوئی حضرت علی اور کوئی حضرت فاروق، چار یار کی برکتیں آئی ہیں۔ کہیں سے صدق آیا، کہیں سے جلال آیا، کہیں سے جمال آیا، اور کہیں سے سجدوں کی لطافت آئی۔ یہ ساری برکتیں ادھر سے ہی آئی ہیں۔ آپ کتنی چیزوں سے بنے؟ آپ کا مکان کتنی چیزوں سے بنا؟ 4۔ اور ان 4 کو سلامت رکھنے کے لیے چیزیں بھی 4 ہی چاہیے۔ صداقت چاہیے، جلالت چاہیے، حیا چاہیے، اور سجدوں کی لطافت چاہیے۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ 4۔ سجدوں کی لطافت کہاں سے آئی؟ علی المرتضیٰ نے بھیجی ہے۔ اور حیا کا نور کہاں سے آیا؟ عثمان ذی النورین نے بھیجا ہے۔ اور جلالت کہاں سے آئی؟ اور صداقت کہاں سے آئی؟ وہ 4 آئے اندر، یہ 4 ہوئے باہر۔ ان کو ملانے کے لیے 5واں 9واں، 4 وہ اور 4 یہ، 8، اور 9واں جوہر عرش عظیم سے آیا۔ عرش عظیم سے آیا، اس کا نام بنا روح۔ جب روح اندر آیا تو یہ دیکھو یار، آدم علیہ السلام کا بت بنا نا، 4 ہی چیزوں سے بنا تھا، اور تمام دنیا سے جوہر خاک کا اکٹھا کر کے رکھا گیا ہے، اور وجود بن گیا، تعمیر ہوا، مکمل ہوا، مگر بولتے نہیں تھے، اور دیکھتے بھی نہیں تھے، سنتے بھی نہیں تھے، اور فرشتے حیران تھے، یہ کیا شے ہے، ہم نے کبھی دیکھی ہی نہیں، یہ شے کیا ہے، کبھی دیکھی نہیں، سنی نہیں۔ اللہ کریم اپنی قدرت کا اور حکمت کا مالک ہے، نہ جانے یہ کیا بننے لگا ہے۔ تو آخر اکٹھے ہو کے پکار اٹھے، ہم تیری عبادت، تیری تحمید، تیری تقدیس کے لیے کافی ہیں، یہ کیا ہونے لگا ادھر؟ تو رب نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، ذرا چپ کرو، جو میں جانتا ہوں تمہیں پتہ نہیں ہے، ذرا صبر تو کرو، نتیجے تک پہنچنے تو دو۔
مکان تیار ہو گیا تو حضرات پتہ ہے نا آپ کو کہ مکان بن جائے اور اس میں مکین نہ ہو اس کی عظمت نہیں ہوتی. مکان کی عظمت قیمت مکین سے ہے جو اس کے اندر رہتا ہے. تو اب اس مکان کو اس جسد آدم کو اس پیکر عنصری پیکر آدم کو اب زینت دینا حیات دینا اب علم و ادراک دینا اب شکل و رنگ دینا نور اور وجاہت دینا ادراک اور علم دینا کیفیت اور وجدان دینا اب مرحلہ باقی تھا تو اللہ نے روح کو فرمایا ذرا جاؤ تو صحیح جاؤ. اللہ کریم تیرے قرب سے نکل کے کہاں جاؤں؟ فرما وہ مکان ہے وہاں جاؤ. روح گئی واپس آ گئی. عرض کی اللہ کریم بڑا اندھیرا ہے معافی دے دو مجھے بڑا اندھیرا ہے میں تیرا قرب اور قرب کے مزے یہ جلوے چھوڑ کر اس اندھیرے مکان میں دل نہیں لگتا. اللہ نے فرمایا میں بندوبست کر دوں گا میں تیرے آرام کا بندوبست کروں گا. تو آدم علیہ السلام روح اندر گئی واپس تو اللہ نے نور محمدی جمال محمدی آدم کے وجود میں رکھا علیہ السلام. سارا ماحول بدل گیا. روح کو فرمایا جاؤ خداوند عالم مہمان بن کے فرمایا جیسے بھی ہو دل لگے تو رہ جانا نہ لگے تو آ جانا. روح گئی وہیں سے آواز دیا اللہ کریم جو مزے تیری بارگاہ میں تھے وہ یہاں بیٹھ کے بھی آ رہے ہیں اتھے ہی رہنا ہے انہیں رہن دو. آنکھیں دیکھنے لگی زبان بولنے لگی کان سننے لگے ہاتھ چلنے لگے قدم ہلنے لگے. روح نے سارے وجود کو منور کر دیا. تو معلوم ہوا جب وہ زمین پر آئے تو فرشتوں کو کہا یہی ہے نا کہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں کی ہون لگے اب سجدہ کرو. سجدہ کروایا. پہلے فرمایا بتاؤ ان کے پاس علم نہیں تھا آدم علیہ السلام کو علم دیا گیا. یہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا فرشتوں کو نہیں دیا تو پھر مقابلے میں کھڑا کر کے فرمایا کہ اب تم بتاؤ جب علم ہی نہیں دیا تو سوال کیا کیوں؟ کوئی بات آئی خیال میں؟ سمجھے آپ سوال کو؟ آدم علیہ السلام کو سب کچھ پڑھایا سب کچھ پڑھایا سب کچھ پڑھایا. علم آدم الاسماء کلہا تمام کے تمام نام اللہ نے بتا دیے. حضرات میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں میں کہوں لفافہ اور اس کی شکل نہ دکھاؤں تو علم کامل ہے یا ناقص؟ میز نام دیا شکل نہیں بتائی گلاس شکل نہیں بتائی پانی حقیقت نہیں بتائی تو علم کامل نہیں. تو پھر فقہاء لکھتے ہیں محدثین مفسرین لکھتے ہیں اہل تحقیق و عرفان لکھتے ہیں کہ نام بھی بتائے اور جن جن چیزوں کے نام تھے ان کی شکل بھی صورت بھی ماہیت بھی کیفیت بھی حقیقت بھی آدم علیہ السلام کے سامنے کر دی. تو گویا ابتدا سے لے کر انتہائی مخلوق تک جو رب نے پیدا کرنا تھا وہ سب کا سب آدم علیہ السلام کے سامنے کر دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنی زبانیں خدا نے پیدا کی ہیں؟ 7 لاکھ زبان خدا نے پیدا فرمائی اور اس وقت دنیا میں 7 لاکھ زبانیں بولی جا رہی ہیں. 7 لاکھ زبانوں میں کلام ہو رہا ہے اور آدم علیہ السلام نے ساری کائنات کو دیکھا 7 لاکھ زبانوں میں 7 لاکھ زبانوں میں سب کے نام بھی اسم بھی اور مسمہ بھی نام بھی اور جس کا نام ہے اس کی شکل صورت کیفیت بھی سب بتائی سب بتائی. سجدہ کروایا سجدہ کروایا. اب یہاں عارفین لکھتے ہیں کہ اصل میں جسم ہے آدم علیہ السلام کا روح ہے خدا کے نور کا جلوہ اور نور کے جلوے روح کو اور جسم کو ملانے کا وسیلہ بنا نور محمد الرسول اللہ.
وسیلہ بنا نور محمد الرسول اللہ، یہ اکٹھے ہوئے تو تعظیم ہوئی آدم کی، اور آدم کی شکل میں تعظیم ہوئی نور مصطفیٰ کی۔ تو وہ وجود چلتا آیا تو معلوم ہوا کہ وہی وجود، اس کا فیض اس دنیا میں پہنچا تو کتنی چیزیں آدمی میں آئیں؟ بولیے، 4 فرشی اور 5ویں عرشی۔ تو پھر آسان بات سمجھو کہ بندہ فرشی بھی ہے اور عرشی بھی ہے۔ میں آپ کو صوفیاء کے مسلک کے مطابق ایک خوبصورت مرحلے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ میں اور آپ بندے سارے عرشی بھی ہیں، فرشی بھی ہیں، روح اوپر کی، جسم نیچے کا، گویا روح لاہوتی اور جسم ناسوتی، روح جلووں میں اور جسم بلووں میں، جسم فنا میں، روح بقا میں۔ فنا اور بقا کو، بلندی اور پستی کو، ناسوت اور لاہوت کو، حد اور لاحد کو یوں خدا نے اکٹھا کر دیا، اور پھر فرمایا کہ اب یہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جب نور کلمہ اندر آیا تو پھر آپ کو 2 جہتیں ملی، جس روح پر جسم کے اثرات غالب ہوئے وہ پستی میں چلا گیا، اور جس جسم پر روح کے اثرات غالب ہوئے وہ فرش پر رہتے ہوئے عرش کی سیر کرتا ہے۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ نہ بھولو، صحیح سنیہ دا نعرہ اے ہوئی ہے۔ میں نے کہا تھا نا، کہیں محبت ہے کہیں حقیقت ہے۔ 4 یار کا نعرہ حقیقت ہے، صداقت ہے، اور نعرہ علی صداقتوں کے ساتھ محبت ہے۔ میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا۔ حضرات کچھ یاد ہے، ہمارے استاد تھے ضعیف الامت، وہ فرماتے تھے کہ آج کل سنی کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا سنی کی پہچان یہ ہے کہ صبح سے شام تک مسائل بتاتے رہو، شامی پوچھو تو آگے کچھ پتہ ہی نہیں کیا۔ میرا خیال ہے بیماری ہر جگہ ہے یار، بڑی بات ہے۔ میں بات دور چلی جائے گی، میں گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں، 15 منٹ رہ گئے میرے اور آپ کے۔ جناب رومی رحمت اللہ علیہ یہاں آ کے بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، روح نہ ہو تو دیکھنا بند، روح نہ ہو تو بولنا بند، روح نہ ہو تو سونگنا بند، روح نہ ہو تو پکڑنا بند، روح نہ ہو تو چلنا ختم، روح نہ ہو تو سوچنا ختم، روح نہ ہو تو خوابیں ختم، روح نہ ہو تو محلات ختم، روح نہ ہو تو انجمن ختم، روح نہ ہو تو باغ و بہار ختم، روح نہ ہو تو بال بچہ، بیوی اولاد، ماں، والدین، تاج راج تخت بخت راج تاج دولت ثروت امارت، زمین زمان خوشی غم کچھ نہیں۔ یہ روح کی وجہ سے سب کچھ ہے۔ اور جب روح نکلی تو میں پوچھتا ہوں 60 سال ایک بندہ آپ میں رہ رہا ہے، یار بھی ہے، دوست بھی ہے، غم گسار بھی ہے، اور اس کے ساتھ پیار بھی ہے، اور ذریعہ وقار بھی ہے، اور سکون و قرار کا سبب بھی ہے۔ تو 60 سال کے بعد وہ چپ ہو گیا، الایا تو ہلتا نہیں، بلاؤ تو بولتا نہیں، کھلاؤ تو کھاتا نہیں، گرمی میں ہو تو شکایت نہیں کرتا، سردی میں ہو تو شور نہیں کرتا۔ ہلا کے دیکھا کیا ہوا، گیا، فوت ہو گیا۔ تو پھر اس کو گھر کیوں نہیں رہنے دیتے 2-4 دن؟ کہاں گیا پیار آپ کا؟ پھر جلدی جلدی کپڑے خود نہیں اتارتے اس کے۔ وہ کوٹ گیا، پتلون گئی، شلوار گئی، تہ بند گیا، بنیان گئی، قمیض گئی، پگڑی گئی، ٹوپی گئی، سب گیا۔ ایک کپڑا لپیٹا، اور لپیٹنے کے بعد اگر گھڑی اس کے بازو پر ہے تو وہ گئی، انگوٹھی ہے تو وہ گئی، جیب میں کچھ ہے تو وہ گیا۔ چپلی نہیں، جراب نہیں، بوٹ نہیں، سوٹ نہیں، اور جو باقی رہ گئے ہیں اس کا سوٹ گیا، ادھر لوٹ کے سوٹ شروع ہو گئی۔
یہ سب کچھ کس سبب سے تھا؟ روح کی وجہ سے۔ اچھا میں ایک بات پوچھتا ہوں، یہ مسجد کس کی ہے؟ فلاں چودھری صاحب نے بنائی ہے۔ یہ گائے کس کی ہے؟ مثلا کسی کا نام سمندر خان ہے، یہ گائے کس کی ہے؟ سمندر خان کی۔ یہ بچے کس کے؟ سمندر خان کے۔ یہ جو پردے میں عورت جا رہی ہے یہ کس کی ہے؟ یہ سمندر خان کی بیگم ہے۔ اچھا تو یہ گاڑی کس کی ہے؟ سمندر خان کی۔ اچھا گاڑی سمندر خان کی ہے، اور یہ مکان کس کا ہے؟ سمندر خان کا۔ یہ جو سونے چاندی کے اندر گٹھری پڑی یہ کس کی ہے؟ سمندر خان کی۔ اور تھوڑی دیر ہوئی تو پوچھا یہ چارپائی پر کون مر کے لیٹ گیا؟ یہ لاش کس کی ہے؟ یہ سمندر خان کی۔ قبر میں گیا تو یہ قبر کس کی؟ سمندر خان کی۔ وہ سمندر خان کہاں ہے کہ مرنے کے بعد بھی قبر کا مالک ہے، اور زندہ رہا تو مال کا مالک، گیا تو قبر کا مالک، اور نام ہے یہ قبر اس کی، اور یہ مکان اس کا، یہ بچے اس کے، یہ بیوی اس کی، گیا تو قبر اس کی۔ اصل میں وہ سمندر خان ہے کون؟ یہ لاش کس کی؟ سمندر خان کی۔ یہ میت کس کی؟ سمندر خان کی۔ یہ قبر کس کی؟ سمندر خان کی۔ ارے یہ مال متاع، یہ دولت یہ کس کی تھی؟ سمندر خان کی۔ تو تلاش کرو وہ سمندر کہاں گیا کہ جو اس مر گیا تو بھی اس کا مالک ہے، زندہ رہا تو بھی اس کا مالک، اس کا نام ختم ہوتا ہی نہیں۔ اگر سمندر زندہ ہے تو پھر کہاں لے کے جا رہے ہو اس کو؟ میں وہ سمندر اور ہے، وہ سمندر جہاں کا تھا ادھر چلا گیا، لیکن اپنی ملکیت نہیں چھوڑی اس نے۔ تو پھر پوچھو وہ سمندر کون ہے کہ جس کا نام دنیا چھوڑنے کے بعد ہی اس کو قائم رکھا گیا؟ فرمایا روح تو نہیں کہا جا سکتا، روح جس میں آئے اس کا جو نام ہوتا ہے تو وہ اپنا کام کر کے جب روح چلی جائے تو پھر بھی اس کا نام کسی دوسرے نام کے ذریعے زندہ رہتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا جسم گیا روح ہے، جسم گیا روح ہے، ہڈیاں رہ گئیں روح ہے، خاک در خاک ہو گیا بندہ روح ہے۔ اور بولاؤ تو نہیں بولتا، کیوں؟ آپ وہ طریقہ ہی نہیں سیکھ سکے کہ مرنے کے بعد بھی بولنا پڑتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں مرنے والے، دو قسم کے لوگ ہیں مرنے والے۔ ایک وہ جو سنتے ہیں مگر بولتے نہیں، اٹھا کے چلو تو ہلتے نہیں، قبر میں جا کے بولتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، قبر میں جا کے بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور چلتے رہیں سنتے ہیں، بول نہیں سکتے، دوسرے کے کندھوں پر سوار ہو کے جاتے ہیں، قبر میں اتارے جاتے ہیں لیکن سنتے ہیں۔ مسلمان تو سنتا ہی سنتا ہے، کافر بھی سنتا ہے، کافر بھی قبر کے اندر سنتا ہے، اگر سنے نہ تو عذاب کیسے معلوم کرے گا؟ اور جسم کی وجہ تھا اللہ روح اور دل جسد ایمان، روح اور جسم دونوں اکٹھے رہتے ہیں، روح جہاں بھی قید ہو مگر جسم کے ساتھ اس کا رابطہ رہتا ہے، خوشی ہو تو دونوں کو ہوتی ہے اور غم ہو تو دونوں کو ہوتا ہے۔ اب جس آدمی نے روح کے تقاضے پورے نہ کیے، تقدس نہیں، طہارت نہیں، پاکیزگی نہیں، عبادت نہیں، ریاضت نہیں، محنت نہیں، تلاوت نہیں، ذوق نہیں، شوق نہیں، سچائی نہیں، عدالت نہیں، پیار نہیں، مشقت نہیں، محنت نہیں، سجدہ نہیں، رکوع نہیں، قیام نہیں، تہجد نہیں، وظائف نہیں، طواف نہیں، رکوع نہیں، کچھ بھی نہیں، تیرا جسم غالب ہو گیا، تو ادھر بھی مرا ہوا ہے، قبر میں بھی تو مرا ہوا ہے۔ اور جس نے یہ سارے تقاضے پورے کر دیے، ارے تو نے اس میں ایک بڑی مزیدار بات یاد آئی، میں پوچھتا ہوں یہ اینٹ کتنی چیزیں ہوتی ہیں اس میں؟ بس اینٹ میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ اور ایک آدمی سے کسی نے پوچھا یہ جو مولوی صاحب کہتے ہیں چار یار وہ کیڑے کیڑے ہیں؟ یہ جگہ تو تنگ ہی ہے اللہ کے بندے، اسی واسطے حکم ہے کہ غذا کٹ کھایا کرو تاکہ تھوڑی جگہ بھی مٹ جایا کرو۔ یہ مطلب نہیں کہ روٹی کٹاؤ تسی۔ کیا کہنے لگا تھا؟ ہاں 4 یار،
تو اس نے دوسرے سے پوچھا یار یہ 4 یار کیڑے کیڑے نے؟ تو جس سے اس نے پوچھا اس کو بھی پتہ نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ اب میں بےزتی ہوگی محفل میں، اس نے پوچھ ہی دیا تو میں کیا جواب دوں. اس نے کہا سنگیا یاراں نو یار جان دین تینوں مینوں کی ہے. میں پوچھنا یاراں نو یار جان دے ہی نے، لیکن کدے کو پوچھے تو دسیا تو کرو اٹ وچ کتنی چیزاں 4 کیڑیاں کیڑیاں؟ مٹی، آگ، پانی، ہوا، ارے ریت بھی شامل کرو. 4 چیزیں. اور یہ کچی ہو تو پاؤں کی ٹھوکر لگے تو ٹوٹ جاتی ہے، اینٹ سے اینٹ ٹکرائے تو ٹوٹ جاتی ہے، گرمی زیادہ ہو تو پھوٹ جاتی ہے، اوپر پاؤں آئے تو ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. لیکن وہی اینٹ آگ میں 24 گھنٹے 48 گھنٹے آگ میں پکتی رہے اور اس کے رگ رگ کے اندر آگ داخل ہو اور اسے پکا پکا کے آگ باہر آئے اور وہ اینٹ باہر نکلے تو وہ سڑک میں آئے تو کچھ نہیں ہوتا، واپس آگ میں جائے تو کچھ نہیں ہوتا، مٹی میں دفن کرو تو کچھ نہیں ہوتا، پانی میں رہے تو کچھ نہیں ہوتا، دیوار میں لگاؤ تو کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ آگ نے مرنے والی جو قوت تھی ختم کر دی، اب وہ منزل بقا پر آ گئی. ارے اس مٹی کو دنیا کی آگ پکا کے بقا کی منزل دے تو ہماری تیری مٹی کو اگر عشق رسول پکائے تو کیا؟ عشق رسول کی آگ میں جو مٹی کا یہ اینٹ پک گئی اسے نہ قبر کچھ کہتی ہے اور نہ فرشتہ کچھ کہتا ہے. میں سناؤں قصہ آپ کو. شاہ نقشبند میت جا رہی تھی، جنازہ پڑھا گیا تو انہوں نے ایک ربائی دکھی کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو یہ ربائی پڑھتے جانا. ربائی یہ تھی مفلسان مامداد در کوئے تو شیع للہ از جمال روئے تو دست بخشا جانب زنبیل ماں آفرین بر ہمت بازوئے تو. نماز جنازہ پڑھی گئی، چارپائی پہ اٹھائے گئے، قبر کی طرف لے جائے جا رہے تھے تو 4 خوش گلو خوش آواز یہ شعر پڑھنا شروع ہو گئے. تھوڑی دیر آگے گئے کہ مفلسان امامداد در کوئے تو، اس کا ترجمہ یہ ہے، انہوں نے خود یہ شعر لکھا تھا. ترجمہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں لیکن شرمندہ ہوں، میرے دامن میں نیکی نہیں ہے، میں خالی ہاتھ ہوں، آپ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ آ رہا ہوں، رسوائی ہوگی. دست بخشا جانب زنبیل ماں شیع للہ الجمال روئے تو، میرے آقا مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، فرش سے عرش تک آپ کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے، میں قبر میں جا رہا ہوں، خالی ہاتھ ہوں، کیا بنے گا؟ آپ سے ملنا مشکل ہو رہا ہے، اپنے جمال کا واسطہ میرے خالی دامن کو بھر دیجئے. اور لکھا تھا کہ دست بخشا جانب زنبیل ماں، میرے پیالے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاؤ. یہ ان خوشگلو 4 پڑھنے والوں کی زبان سے یہ جملہ نکلنا ہی تھا کہ کفن ہلا، ہاتھ باہر نکلے اور فوراً ہاتھ فضا میں لہرا دیے. چارپائی زمین پہ رکھی، یوں ہاتھ ہل رہے تھے اور لوگوں پر دہشت اور وحشت طاری ہو گئی کہ حضرت جی کا عالم تو بدل گیا ہے. اچانک کے کلندر اس مجلس سے باہر آیا، اس نے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے اتنا ہی کہا، ہم جانتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے پیارے وہ خاموش ہوتے ہیں، مرتے نہیں ہیں، انہوں نے پہلے ہی مرے ہوتے ہیں، وہ نئی زندگی لے کے جاتے ہیں. سنت نبی ہے خاموش جانا، ادب ہے. آگے نبی پاک انتظار میں ہاتھ نیچے کریں، آہستہ انہوں نے ہاتھ کفن کے نیچے کر دیا. ہم بھی آئیں، ہم جائیں یا ہمارے کوئی گیا تو خاموش گیا، ہلاؤ تو نہیں ہلتا. اور جہاں ایک شعر سن کر قبر کا تصور کر کے رسول پاک کی حاضری کے خیال سے ہاتھ لہرا دیے، کیا وجہ تھی؟ معلوم ہوا جو اپنی مرضی سے جیتے وہ مر کے جاتے اور جو اس کی مرضی پر جیتے وہ زندگی لے کے جاتے ہیں، وہ زندگی لے کے جاتے ہیں. یہاں جناب رومی آ کے پکارتے،
یہاں جناب رومی پکارتے ہیں نور نور چشم خود نور دل است نور چشم از نور دل حاصل است. یہ جو آنکھوں میں نور نظر آتا ہے نا یہ دل کا نور ہے. یہ جو آنکھ سنتے ہیں نا دل کی وجہ سے, یہ جو ہاتھ بولتے ہیں دل کی وجہ سے, یہ جو قدم چلتے ہیں دل کی وجہ سے, یہ جو روح تڑپتی ہے دل کی وجہ سے, یہ جو دماغ کام کرتا ہے دل کی وجہ سے, یہ جو خیالات منتشر ہوتے ہیں دل کی وجہ سے, یہ جو خوابیں دیکھتے ہو دل کی وجہ سے. اور جب دل ہی نہ رہے تو گل, اور گل کو مکان میں نہیں قبر میں رکھتے ہیں. تو فرمایا اس دل کو نور کس نے دیا؟ اللہ غنی. اس دل کو نور کس نے دیا؟ اور فرماتے ہیں کہ یہ نور کہاں سے آیا اس دل کو؟ آؤ ابتدا میں چلتے ہیں, ابتدا میں چلتے ہیں کہ یہ نور, یہ جو دل کا نور سارے جسم کو زندگی دے رہا ہے, تو دل کو نور کس نے دیا؟ اللہ نور السماوات والارض, خدا منور فرمانے والا, خدا نور دینے والا. لیکن کس طرح دیا؟ اپنے نور کے جلووں سے اپنے محبوب کا نور بنا کر ساری کائنات میں اپنے محبوب کے نور کے جلوے تقسیم کیے. معلوم ہوا کہ زندگی گزارنی ہو تو دل سنبھالو, اور دل سنبھالنا ہو تو نبی پاک کے قدموں میں رکھ دو اس کو. لیکن کیا خود بخود رکھو گے؟ جناب رومی یہاں فرماتے ہیں ایچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد, ایچ آہن خود بخود تیغے نہ شد. 100 من لوہا پڑا رہے اور 1000 پڑا رہے کچھ بھی نہیں بنے گا. لیکن جب فیکٹری میں جائے, کارخانے میں جائے, مصنع میں جائے, اور کاریگر لوگ اسے ٹھیک کرنا چاہیں, کاٹیں گے, گرم کریں گے, پانی کی طرح ابال کے رکھ دیں گے, پھر وہ جو چاہیں بنا لیتے ہیں. لوہا خود صورت نہیں بنا سکتا. یہ آپ کے سامنے ایک میز ہے, جب تک بنانے والے نے اس کی شکل نہیں بدلائی, نام نہیں بدلا, تو کاریگر کے بغیر کوئی چیز اپنی شکل تبدیل نہیں کر سکتی. تو تم اگر اپنے دل کو بنانا ہی چاہتے ہو تو پھر کمری والے کے حوالے کرنا ہے, تو پھر اس آدمی کے ساتھ رابطہ کرو جو اس کارخانے سے اپنا دل ٹھیک کروا کے آیا ہے. اور جناب رومی فرماتے ہیں پس ہر دستے نہ باید داد دست. ہر ایک کو کارخانے کا مالک تو ہو سکتا ہے, لیکن اوزار بنانے کا فن ہر ایک کو نہیں آتے, لہذا ہر ایک کے حوالے سامان نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی جو لوہے کا کام کرتا ہے اس کو سونا دے دیں, ہار بنا کے دے, کیا خیال ہے یار؟ وہ کیسا ہار بنائے گا؟ اور اگر اس زرگر کو لوہا دیا جائے کہ کانٹے بنا کے دے, ان دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے. فرمایا سینے کا ہار بنانے والے اور ہوتے ہیں, زمین چیرنے والوں اوزار بنانے والے اور ہوتے ہیں. خاک بازی والے اوزار بنانا یہ اور کا کام ہے, اور کانٹے اور ناک سے زیور لگانے والے اور گلے میں ڈالنے والا ہار, اس کا فن کوئی اور جانتا ہے. آپ بھی اگر اپنے محبوب کے گلے کا ہار بننا ہے تو لوہار کے حوالے نہ ہو, کسی زرگر کے حوالے ہو جاؤ تاکہ وہ آپ کو اپنے محبوب کے گلے کا ہار بنا دے. اور میں ایک بات اور عرض کروں, یہ میں اب اختتام کی طرف جا رہا ہوں. سونا مثلا یہ دیکھیے حضرات, اتنا سارا سونا ہو, 1 پاؤ قدر 2 پاؤنڈ سونا ہو, 1 پاؤنڈ سونا ہو, اور اس کو سوراخ کر کے سونے کی زنجیر میں لٹکا کے گلے میں ڈال دیا جائے, تو ہے تو وہ پورا 1 پاؤ سونا ہے, خالص سونا, اور گلے میں لٹکایا ہوا ہے, مرد ہو یا عورت. اور جو سونے کو جانتے ہیں وہ کیا کہیں گے اس کو؟ روٹی کا نوالا منہ میں ڈالیں گے بجائے ناک میں دے دے تو کیا کہیں گے اس کو؟ اور اگر وہ سونے کا ایک بڑی کھٹی ڈلی
دو تین اس کی 4 اینٹیں گٹھی کر کے سوراخ کر کے گلے میں ڈال دے تو کیا کوئی عقل و تمیز رکھنے والا اور زیور کی کیفیت ماہیت اور عزت سمجھنے والا کیا اس کی تعریف کرے گا؟ سمجھیں گے یا یہ چور ہے یا بیوقوف ہے. تیسری بات ہی کوئی نہیں، یا چور ہے یا بیوقوف ہے. لیکن اگر کسی ہار گلے میں ڈالا ہوا تو ہر ایک دیکھیں گے عقل مند بھی ہے، شریف بھی ہے، دانش مند بھی ہے، مال بھی ہے، قدر بھی ہے، اور ایک پاؤ سونا کی قیمت کچھ اور ہے، اور اسی کا زیور بن جائے تو اس کی قیمت اور ہے. سمجھے نہیں ذرا میری بات؟ مثلا یہ لکڑی ہے، اس لکڑی نے کاریگر نے اس کی کرسی بنائی، میز بنایا. یوں ہی میز بنائی یا کرسی بنی، نام تبدیل ہو گیا. پہلے کیا تھا؟ نام لکڑی، شکل بدلی تو نام بدل گیا. جب نام بدلا تو کام بدلا، اور جب کام بدلا تو مقام بدلا، اور مقام بدلا تو قیمت بدلی، قیمت بدلی تو عزت بن گئی. سونا تھا زیور بنا، انگوٹھی بنی کانٹے بنے، زیور بنا ہار بنا، چوڑیاں بنی، قیمت بدل گئی، شکل بدل گئی، عزت بن گئی، ماہیت بدل گئی. ارے اگر یہ بھی نہیں سمجھے تو پھر میں ایک بات اور عرض کروں. مثلا یہ دودھ، یہاں تو خیر مکھن نکال لیتے ہیں، لیکن مکھن نکالنے سے پہلے اگر خالص دودھ ایک بالٹی آپ کے سامنے رکھا جائے اور آپ سے یہ سوال ہو کہ بتائیے اس میں مکھن ہے، آپ انکار کریں گے؟ پھر پوچھا جائے کہ انکار بھی نہیں کرتے اور بتاؤ کہاں ہے؟ اوپر ہے، درمیان میں ہے، نیچے ہے، دائیں طرف ہے، بائیں طرف ہے، پتلا ہے، موٹا ہے، سرخ ہے، سفید ہے، لمبی لکیر ہے، تکون ہے، مربع ہے، مستطیل ہے. کیسا ہے؟ پھر یہ دودھ ہے. پھر اگر اس میں دودھ، اس میں مکھن ہے تو یہ کیوں نہیں کہتے جی دودھ مکھن دونوں ہیں؟ صرف دودھ ہی کہتے ہو، مکھن کا خیال بھی نہیں ہوتا ذہن میں. اور جب بیچتے ہو تو یہ کیوں نہیں کہتے دودھ مکھن؟ اور جب خریدتے ہو تو کیوں نہیں کہتے دودھ مکھن، صرف دودھ؟ تو پھر جب مکھن نکالنا تو طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جاگ لگتی ہے، پھر وہ منجمد ہوتا ہے، پھر نام بدلتا ہے. اب دودھ نہیں ہے، کیا ہوگا؟ اور جب دہی بڑی چاٹی میں ڈال دیا جائے اور مدانی پھری، کیا ہوا جی؟ اجے نہیں، لسی. کیا ہوا؟ آدھ رڑکا. یعنی یہ نہ آگے نہ پیچھے، خوفناک ہے یہ. اور جب اس میں پانی ڈال کے پھر مدانی پھری اور کچھ نہیں چھوڑا، دہی کا، دودھ کا، آدھ رڑکے کا، 2 چیزیں باقی آ گئی. کیا کہیں گے اس کو؟ کیا کہیں گے اس کو؟ لسی. لسی ہے. اب لسی کے 2 درجے ہو گئے، ایک اس کی سطح والا، ایک اس کے نیچے تہ والا. جو نیچے ہے وہ لسی، جو اوپر ہے وہ مکھن. اب مکھن کنارے کرو، لسی ہو گئی خالص بغیر مکھن کے، اور مکھن ہو گیا خالص بغیر لسی کے. اور مکھن کو پھر بھی اجازت نہ ملی، رنگ چلتا گیا، رنگ چلتا گیا، نام بدلتے گئے، قیمت بدلتی گئی. دودھ کی قیمت اور ہے، دہی کی قیمت اور ہے، آدھ رڑکے کی قیمت اور ہے، لسی کی قیمت اور ہے، اور مکھن کی قیمت اور ہے. اور تاثیر جدا جدا، دودھ کی اور، دہی کی اور، لسی کی جدا، مکھن کی جدا، قیمتیں بھی جدا، مگر رنگ ابھی ملتا جا رہا ہے، رنگ نہیں بدلا. اور پھر اسی مکھن کو، اس مکھن کو پھر اٹھاتے، دیگچے میں ڈالا، چولہے پہ رکھا، آگ جلائی، پگھلنے لگا، جلنے لگا، تڑپنے لگا، پھڑکنے لگا، ابلنے لگا، مر مر کے اچھل اچھل کے. جب آخر جب خاموش ہوا تو نیچے اتارا، جب تک تھا تو تڑپتا رہا، اور جب مر گیا تو چپ ہو گیا. اب رنگ بھی بدل گیا، خوشبو بھی بدل گئی، نام بھی بدل گیا، کام بھی بدل گیا.
آتاکم اللہ. تو کیا ہوا؟ اب اس کا نام بدل گیا، مکھن نہیں، اب کیا نام ہے اس کا؟ گھی. حضرات اب ان کی قیمتیں جدا ہو گئیں، نام جدا ہو گئے، تاثیر جدا ہو گئے. مکھن 4 دن رکھو تو بدبو، لسی 4 دن رکھو تو تباہ، اور دہی دودھ رکھو تو برباد. دہی اور 1 سال تک گھی پڑا رہے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، چونکہ یہ جل جل کے نئی زندگی لی ہے. تو پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو دوبارہ چولہے پہ ڈال کے جلاتے کیوں ہو؟ پھر سوال پیدا ہوا کہ پھر پگھلنا کیوں، پھر جلنا کیوں، پھر جلانا کیوں، پھر تڑپنا کیوں، پھر تڑپانا کیوں؟ تو گھی جواب دیتا ہے اپنے لیے نہیں تڑپتا، میں جو اب جل رہا ہوں تو دوسروں کو زندہ کرنے کے لیے. اب جو میں جل رہا ہوں تو دوسروں کو زندہ کرنے کے لیے. تو یہاں جناب رومی فرماتے ہیں، کسی عارف کا قول ہے، یہ کسی عارف کا قول ہے کہ درود کے بغیر مکھن نہیں، دودھ کے بغیر مکھن نہیں، مکھن کے بغیر دودھ کی عزت نہیں. اور جس طرح دودھ سے مکھن برآمد کر کے گھی کی منزل تک پہنچتے ہو، اسی طرح آپ کے اندر آپ ایک دودھ ہیں اور آپ کے اندر مکھن موجود ہے. کسی کے حوالے ہو جاؤ جو جاگ لگائے، پھر اللہ کی مدانی پھیرے، پھر اللہ کی مدانی پھیرے، پھر لسی جائے، کینہ جائے، بغض جائے، حسد جائے، تکبر جائے، غفلت جائے، شرارت جائے، کساوت جائے، بے ایمانی جائے، منافقت جائے، سب کچھ گیا، پیچھے مکھن رہ گیا. اب اس میں صرف فنا کی حرکت، قوت، کیفیت موجود ہے. اس کو عشق رسول کے چولہے پہ جڑا کے پھر اسے جلاؤ تاکہ فنا ختم ہو جائے. تو من شدی من تو شدم، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. ہم جو جل گئے جلوہ رسول کی آگ میں، تو پھر ادھر نبی ہے ادھر ہم ہیں، دل ہمارا اور جلوہ رسول اللہ کا. یہاں پیر کا کام ہے، یہاں کامل پیر کی ضرورت ہے. اور جس آدمی نے کبھی زندگی میں مدانی نہ پھیری ہو، یا وہ مدانی الٹی پھیرے گا یا وہ چاٹی توڑے گا. آپ کیا کہتے ہیں جس میں وہ لسی بناتے جی؟ ساڑھے پاس ایک گلنی بھی کہتے ہیں رسول جی، اور اکثر چاٹی بھی کہتے ہیں، گلنی بھی آتے ہیں، گلنی. اور اس ایک پنجابی لفظ ہے، یعنی دودھ پا کے نا تو اس کو کہتے ہیں گلنی. جو اندر ہے اس کو کہ وہ نہیں ہے، ہون گلنا شروع ہو دے ہونے. اور مدانی کیا ہے؟ ذکر اللہ. یہ پیر کا کام ہے کہ دل کے اندر حق ہو کی ضربیں لگا کے، غیریات نکال کے، پاک صاف کر کے، نبی کے عشق میں جلا کے خدا کے حضور کھڑا کر دیتے ہیں. پھر خدا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اب تم پاک ہو گئے ہو، میری ذات پاک ہے، تم بھی پاک ہو گئے ہو، اب تم میری طرف توجہ کر، میں پردے اٹھا کے تمہیں اپنا دیدار دینے والا ہوں. اس لیے جناب رومی فرماتے، نور نور چشم خود نور دل است، نور چشم از نور دل ہا حاصل است. سب کچھ دل میں ہے، اس دل کے اندر مدانی پھیرو ذکر اللہ کی. اور پیر کامل چاہیے، پیر کامل چاہیے. اور پیر کامل کے پچھلے واقعات دیکھو، حالات دیکھو، مقالات دیکھو، اس کا علم دیکھو، اس کا عمل دیکھو، اس کا اخلاص دیکھو، اس کا اخلاق دیکھو، اس کی تدبیر دیکھو. بچوں میں، مردوں میں، عورتوں میں اس کی کیفیت زندگی دیکھو، اس کا ماضی دیکھو، اس کا حال دیکھو، اس کی مجلس میں بیٹھنے والوں کی زندگی دیکھو، ان کے قلب کی کیفیت دیکھو. پھر اس کے پیر کو دیکھو، پھر اس کے پیر کو دیکھو، پھر اس کے پیر کو دیکھو. یہ سلسلہ جب چلا آئے تو معلوم ہوا کہ نہر وہی ہے جو بڑے ڈیم سے نکل کے آئی ہے، وہاں غسل کر سکتے ہو. اگر نسب مکمل ہے تو ہاتھ دینے کے کیا ضرورت ہے، دل ہی اس کے حوالے کر دو.
ماشاءاللہ. انہوں نے ایک نئی جہت بتائی ہے. نعرہ رسالت پہلے، نعرہ تکبیر بعد. یعنی مطلب یہ کہ پہلے نبی پاک ملیں گے تو خدا ملے گا. بہت اچھا کیا آپ نے، مسئلہ ہی حل کر دیا آپ نے. تو پہلے در رسول اور پھر در خدا. لیکن نعرہ مارنے کے وقت ترتیب و پرانی رکھیو. یہ تو عشق کی باتیں ہیں یار، یہ تو عشق کی باتیں ہیں. کسی عاشق سے پوچھ لیا کسی نے کہ حج پہلے کریں یا مدینہ شریف پہلے جائیں، پہلے کہاں جائیں؟ تو فقہا کہتے ہیں پہلے مکہ شریف جاؤ. کیوں؟ وہ دلیل دیتے ہیں کہ مکہ شریف جاؤ گے، عمرہ کرو گے، کنکر مارو گے، سر منڈواؤ گے، بکرے ذبح کرو گے، اپنی نفسانیت بھی ذبح کر کے آؤ گے، اور جو آپ کو تنگ کرتا ہے اس کو بھی کنکر مار کے واپس آؤ گے. پھر طواف کرو گے. دماغ پاک، دل پاک، زبان پاک، نظر پاک، فکر پاک، ذکر پاک، روح پاک، تن پاک، من پاک، ظاہر پاک، باطن پاک، رفتار پاک، گفتار پاک، کردار پاک، سب پاک ہو گئے. اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں اب تم حاضری کے قابل ہو گئے ہو. اب جاؤ، کیونکہ اب مور وہاں لگنی ہے. بعض کہتے ہیں کہ ہو گیا گزارا، وہاں جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اور حکم یہ ہے کہ پاک تو اس لیے کیا ہے کہ کوئی تمہیں قبول کرے. اور جب قبولیت کی طرف جاتے ہی نہیں تو کپڑے دھونے کا فائدہ ہی کیا؟ پاک تو ہو گئے، جاؤ تاکہ قبولیت کی مور میرے نبی کے دربار میں لگ جائے. اور عاشق یہ کہتے ہیں ارے کعبہ بھی ان کے صدقے ملا، پہلے ادھر جائیں گے پھر ادھر جائیں گے. پہلے محبوب پھر معبود، اور معبود بھی محبوب ہے. حضرات میرے ذہن میں ایک بات بڑی مزدار اتر آئی ہے کہ کعبہ شریف کے اندر بت رکھے ہوئے تھے اور شرک ہو رہا تھا، ہے نا ایسا؟ تو خدا کو سب سے زیادہ ناپسند شرک ہے. اور رب فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم. شرک سے بری چیز کوئی نہیں. اور خدا کو غضب جتنا شرک پر آتا ہے کسی شے پر نہیں آتا. اللہ نے فرمایا میں سب کو معاف کر دوں گا، مشرک تمہیں نہیں معاف کروں گا. اللہ برداشت ہی نہیں کرتا. اللہ کریم یہی تو سوال ہے کہ تو شرک پسند نہیں کرتا، برداشت ہی نہیں کرتا، تو تیرے گھر میں شرک ہوتا رہا تو نے برداشت کیوں کیا؟ سوال ہے نا، سوال ہے. تو نے غر کیوں نہیں کیا ان کو جو تیرے گھر میں بت رکھ کے سجدے کرتے رہے؟ اس کی قدرت نے جنبش نہیں کھائی. وہ بار بار حکم ہے شرک مجھے برا لگتا ہے. پھر اتنا ہی برا ہے تو تیرے گھر میں کیوں پسند کیا؟ پسند تو نہیں کیا، کیوں برداشت کیا؟ کیوں صبر کیا؟ اللہ کریم کیوں برداشت کرتا رہا ہے؟ پھر ایک وقت آیا، اپنے محبوب بھیجا، کعبہ صاف کروایا تو اعلان ہوا لوگو میں اپنے گھر میں قدرت رکھنے کے باوجود بھی بت باہر نہیں پھینکوائے. شرک سے اپنا گھر پاک اس لیے نہیں کروایا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یقین ہو جائے کہ جس کو بھی میں پاکیزگی اور طہارت دینا چاہوں گا خود نہیں دوں گا، اپنے محبوب کے ذریعے دلاؤں گا. اگر میں قادر ہو کر اپنا گھر خود صاف نہیں کرتا، میں ہواؤں کو کہہ دوں، فرشتوں کو کہہ دوں، اشارہ کروں، ایک بت نہ رہے، ایک بت پرست نہ رہے، لیکن چھوڑ اسے لاؤں کہ آئے میرا گھر بھی میرا محبوب پاک کرے، تو کون ہوتی ہو تم جو میرے محبوب کو چھوڑ کر میری بارگاہ میں پہنچاؤ؟ اگر دل پاک کروانا ہے تو ان کے محبت کا جھاڑو لے کے آؤ، پھیرو اپنے سینے پر، پھیرو جھاڑو عشق رسول کا دل پر. پاک ہو جائے تو پھر میں غور کروں گا. پاک ہو گیا، جب پاک ہو جائے گا تو ہووا فی انفسکم. پھر فرمایا کہ پھر تمہیں ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھ بند کر کے اندر دیکھو، میرے جلوے تیرے اندر موجود ہوں گے. اگر پاک تو ہو نا. پاک ہونے کے لیے سجدے ہیں، تسبیح ہے، تلاوت ہے، عبادت ہے، پاکیزہ تجارت ہے، پاکیزہ زندگی ہے، پاکیزہ خوراک ہے. تجارت کرو، وزارت کرو، حکومت کرو، شرارت نہیں کرنی. اور حکم ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین.
خوب کھاؤ خوب کھاؤ خوب کھاؤ اور خوب پیو لیکن حد سے نہ گزرنا۔ وہ کون سی حد ہے؟ بعض یہ کہتے ہیں کہ حد یہ ہے کہ اگر 2 روٹی سے گزارا ہو جائے تو خام خواہ 6 کا بوجھ نہ اٹھاؤ، اور اگر بوٹیاں 2 سے گزارا ہوتا ہے تو اس بیچارے، سمجھ گئے ہو، اس بیچارے پر رحم کرو، وہاں 2 کی جگہ 8 اس پہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس یہ کہتے ہیں 6 جوڑے کپڑے ہیں تو 12 کر کے ہی کیا ضرورت ہے؟ رہنے کے لیے 2 مکان ہیں تو 20 رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تجارت کرتے ہو تو ایک حد کے اندر کرو۔ یہ انہوں نے بتایا محققین، عارفین کیا کہتے ہیں، صوفیاء کیا کہتے ہیں، وہ اس کی اس حد کی وہ تفسیر کیا کرتے ہیں؟ کھاؤ کھاؤ اللہ کا رزق، پیو اللہ کا رزق، مگر حد کے اندر رہنا۔ کیوں؟ رزق پینے کھانے کے بعد جسم میں طاقت آتی ہے، آنکھوں کے نور تیز ہوتا ہے، زبان میں گویائی میں قوت پیدا ہوتی ہے، ہاتھ کی گرفت میں شدت آتی ہے، پاؤں کی رفت میں سرعت آتی ہے، اور دل دماغ میں خون تیزی کے ساتھ گردش کر کے تمہارے جسم کے اندر تازگی پیدا کرتا ہے، سانس آنے جانے میں آسانیاں ہوتی ہیں۔ یہ سب کچھ کر کے حد کے اندر رہنا، وہ کیا ہے کہ رب کا رزق کھا کر، رب کی زمین پر رہ کر، رب کے سامنے ہوتے ہوئے اب گناہ نہ کرنا، تم رب کا رزق کھا کے حد سے نکل جاؤ گے، اور حد سے نکلنے والے کو خدا کہتا ہے میں تمہیں پسند کرتا ہی نہیں۔ انہو لا یحب المسرفین، حد سے گزرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ کھاتے جاؤ، شکر کرتے جاؤ، سجدے عطا کرتے جاؤ، کماتے جاؤ، زکوٰۃ دیتے جاؤ، حج کرتے جاؤ، عمرے کرتے جاؤ، اور دین کی بالادستی کا اہتمام کرتے جاؤ۔ بال بچے کا خیال رکھو، رشتہ دار کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، مسافروں کا خیال رکھو، اور اپنے خاندان میں جو کمزور ہو گئے ان کو سہارا دو۔ اللہ نے تمہیں اسی موقع پر سب کچھ دے کے آزمایا ہے کہ تم میرے بندوں کا خیال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے مہمانوں کو دعوت دی، دسترخوان سج گیا، مہمان بیٹھ گئے، کھانا چن دیا گیا، دعوت عام تھی، ایک کتا آ گیا کالے رنگ کا۔ حضرت جنید بغدادی اٹھے، انہوں نے کتے کو دھتکار دیا۔ کتے نے نظر اٹھا کے جنید بغدادی کو دیکھا، ایک لمحہ دیکھنے کے بعد چل پڑا۔ فوراً حاطف غیبی نے آواز دی، اے جنید، تم میرے بہت ہی پیارے تھے، مگر آج تیری حرکت اچھی نہیں لگی مجھے۔ آج تیری یہ بات جو تو نے کی ہے نا، ارے میرے ساتھی ہے تم، مگر تیری یہ حرکت مجھے اچھی نہیں لگی۔ تیرا یہ دسترخوان آج رحمت سے خالی کر دیا میں نے۔ اللہ کریم کیوں؟ فرمایا کتا ہے تو میری مخلوق نا، ہے تو میری مخلوق، میں کتنا عرصہ اس کو روٹی دیتا رہا، پالتا رہا، پانی دیتا رہا، اس کو سردی گرمی سے بچاتا رہا، کتا ہی ہے نا تیرے دروازے پہ آیا، تو اسے میرا سمجھ کے روٹی دے دیتا۔ چیخ اٹھے، کپ کپی تاری ہو گئی، راشا بر اندام کپ کپی تاری ہو گئی، ارتعاش بدن پر غالب آیا، لوگوں کو کہا کھانا کھاؤ، ننگے پاؤں دوڑ پڑے، کتا کدھر گیا؟ آخر دیکھا کہ وہ جا رہا ہے، آگے سے ہو کے کتے کے راستے میں کھڑے ہو گئے اور دامن بچھا کر اس کے راستے میں بیٹھ گئے۔ کتا قریب آیا تو ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں تجھے اللہ کا واسطہ ہے، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، چل میرے ساتھ، میرے ساتھ چل، رب کے لیے میرے ساتھ چل۔ کتے نے سر جھکایا، جنید اٹھے، کتا پیچھے ہو گیا۔ آپ نے جا کے دسترخوان بچھایا، برتن میں روٹی سجائی، کتے کو اندر بٹھایا، سامنے روٹی رکھی، چند لقمے لے کر اس نے حضرت جنید کو دیکھا اور 1-2 دفعہ منہ ہلایا، چلا گیا، غائب ہو گیا۔ اور دوسرا اسی کے ساتھ بائیجید بستامی گزرے، 20 آدمی ساتھ تھے، تنگ گھاٹی میں کھڑے ہو گئے، کیفیات بیان کرنے لگے۔ کتا آیا، وہ چونکنے لگا،
آپ کی نظر پڑی، کان میں آواز آئی، آپ نے فرمایا ساتھیوں ایک طرف ہو جاؤ، کتا ہم سے راستہ مانگتا ہے۔ جب قریب آیا کتا کھڑا ہو گیا اور بایزید بستامی کی طرف منہ کر کے 3-4 دفعہ چونکا، بڑبڑایا، بولا، چیخا، چلایا، چونکا، چلا گیا۔ آپ خاموش ہو گئے، دم بخود خاموش۔ ساتھیوں نے پوچھا حضور معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے عجب بات ہے یار، کتا آیا میرے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے ایک پیغام دیا ہے، اے بایزید میں جانتا ہوں کہ تم ولی اللہ ہو، مگر فخر نہ کرنا، تیرا خدا اور میرا خدا ایک ہی ہے، فخر نہ کرنا، تم بھی اسی کے ہو اور میرا خالق اور کوئی نہیں، میں بھی اسی کا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب میں کتا ہو کر راضی ہوں تو انسانوں کو کہو کہ میں کتا ہو کے راضی ہوں، تم انسان ہو کر شکوہ کیوں کرتے ہو؟ تو پھر میرا خیال آیا کہ میں پوچھوں کہ تم کتا ہو کر راضی کیوں ہو؟ تو کتا کہنے لگا میں اس لیے راضی ہوں کہ میری مرضی کا دخل تو نہیں تھا، اس نے بنایا تو اپنی مرضی کے مطابق، تو میں کتنا خوش ہوں کہ میری صورت بھی اس کی مرضی کے مطابق ہے، میری شکل بھی اس کے خیال کے مطابق ہے، تو میرے رب نے جب مجھے اس حال میں بنایا، کون ہوتا ہوں میں خفا ہونے والا؟ اور جب آپ شیشہ دیکھتے ہو تو کبھی خیال آیا کہ مجھ سے کوئی اور بھی خوبصورت ہوگا؟ اپنی ہی شکل میں گم ہو جاتے ہو، اور اندر سے آواز آتی ہے میں حسین ہوں، میں جمیل ہوں، اور میں ہینڈسم ہوں، میں بیوٹیفل ہوں، اندر سے آواز آتی ہے۔ اور حق یہ ہے کہ آپ سے اور بھی خوبصورت لوگ بہت ہوتے ہیں، لیکن جب شیشے میں کھڑے ہوتے ہو تو پھر آپ کسی کا خیال ہی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوسرا کو خوبصورت نظر آئے تو اپنا پر وہم آئے، تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اندر سے روح آواز دیتی ہے تو بھی کم نہیں ہے، حسین ہے، اس لیے کہ خدا کی بنائی ہوئی صورت پر کہیں تو شکوہ نہ کر بیٹھے۔ حضرات یہ ساری کیفیتیں دل پر موقوف ہیں، جس کا دل کملی والے کے عشق سے آباد ہو گیا اور سجدوں کا نور دل میں اتر گیا اور قرآن کے جلوے اتر گئے اور یہ دل نور سنبھالنے میں کامیاب ہو گیا اور پیشانی سجدے کرنے پر کامیاب ہو گیا۔ دل جلوے اور پیشانی سجدے جب ان کا جوڑ ہو جائے تو خداوند تعالیٰ اس دل کو فرماتا ہے یہ اب تیرا نہیں میرا ہے، میرے محبوب کا ہے۔ مومنو اس دل کو سنبھال کے رکھو، اس دل کو سنبھال کے رکھو، یہی دل بادشاہ ہے، جب یہ بادشاہ آپ کے تابع ہو گیا تو ساری رعایا آپ کی ہو جائے گی۔